صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کیا۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا، میرے باپ کی قسم، امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کہہ رہے ہیں، میرے باپ کی قسم۔ نبی رحمت علیہ السلام سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا خبردار، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کی قسم اس کے بعد نہ کبھی بھول کے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، نہ جان کی قسم اٹھائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا، نہ باپ کی قسم اٹھاؤ، نہ کعبے کی قسم اٹھاؤ، غیر اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ۔ قسم اٹھانی ہے تو کہو رب کعبہ کی قسم، اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص لات و عزا، جو اس دور کے بت تھے، اگر کوئی شخص لات و عزا کی قسم اٹھائے تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی لات کی قسم اٹھائے، عزا کی قسم اٹھائے، بتوں کی قسم اٹھائے، پوجے جانے والے جھوٹے الہوں کی قسم اٹھائے تو اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کی چاہت کے ساتھ کسی اور کی چاہت کو شریک کرنا، ملانا۔ ایک یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگر کہتا ہے کہ مسلمان بھی شرک کرتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ کہا جب یہ مسلمان کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کعبے کی قسم، کعبے کی قسم اٹھانا اور یہ کہنا کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یہ شرک ہے۔ بس اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ پھر کوئی یہ جملے کو نہ دہرائے ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور رسول اللہ چاہے، بلکہ یوں کہا کرو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، ثم شئت، پھر جو آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی کی چاہت پابند ہے اللہ کی چاہت سے، وگرنہ پیارے حبیب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، نہ خواہش تھی ان کی۔ کتنی محبت تھی اپنے چچا سے، کتنا پیار تھا اپنے چچا سے، کتنی منت کیا کرتے تھے اپنے چچا کی، اور کہا کرتے تھے چچا ایک مرتبہ میرے کان میں ہی کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے اور جو آپ چاہتے وہی کائنات میں ہوتا اللہ کی چاہت کے علاوہ، تو کبھی ابو طالب ایمان سے محروم موت نہ پاتے، بلکہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام پابند ہیں آپ کی چاہت، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں بھی صحیح وہ اس دنیا میں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی یا نہیں لگی؟ لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا۔ آپ تو طائف والوں کے پاس اس چاہت سے گئے تھے کہ مکہ والوں نے دعوت نہیں مانی، طائف کے سردار مان لیں گے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، بلکہ یہ کہ جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ مختار کل ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ چاہے ان کی مانگ کو پورا کر دے اور چاہے ان کی مانگ کو پورا نہ کرے۔ کبیرہ گناہوں میں سے تعویذ گنڈے، تمائم،
یہ لٹکانا، یہ باندھنا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 آدمیوں کا گروہ آیا. مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. بیعت کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 سے بیعت لے لی اور 10ویں سے چہرہ انور موڑ لیا. اس سے بیعت نہیں لی. کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 سے بیعت لی ہے، 10ویں کو چھوڑ دیا. فرمایا اس نے تمیمہ لٹکایا ہوا ہے، اور جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اس شخص نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے اندر ڈالا اور اس کو توڑ دیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیعت لی، پھر قبول کیا اس کے اسلام کو، پھر اس کی بیعت قبول کی. اور یہ قانون جاری فرما دیا، جو تمیمہ لٹکائے، جو تعویذ لٹکائے، وہ سیپیے ہوں، وہ گھونگے ہوں، وہ لوہے کے کڑے ہوں، وہ ہڈیے ہوں، وہ پتھر ہوں، وہ امام ضامن کی شکل میں ہو، وہ کاغذ کے اوپر 1 2 4 5 7 گنتی لکھی ہوئی ہو، جو جادوگروں کا علم ہے، وہ غیر اللہ کی پکار کے تعویذ ہوں، یا جبرائیل یا میکائیل یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ، یا لوگ شیطانوں کے نام کے بھی تعویذ بناتے ہیں، قارون، حامان، ابلیس، نمرود، کسی قسم کے تعویذ ہو، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، ان کو پکارا گیا ہو، یا جوتی لٹکائی ہو، یا کڑے پہنے ہو. اب تو تعویذوں کا دھندا اور کاروبار چلتا ہے. بواسیر کے بھی تعویذ ملتے ہیں، شوگر کے تعویذ ملتے ہیں، اور تو اور دانت درد کے بھی تعویذ ملتے ہیں. تعویذ کا دور گزر گیا. پشاور کے اندر ایک دربار ہے، وہاں جس کے دانت میں درد ہو وہ ایک درخت بنا ہوا ہے، کیل لا کے اس پہ ٹھوک دیتا ہے. کہتا ہے کیل نہیں ٹھوکی، درد بھی ایسے ہی ٹھوک گیا، اب آرام ہو جائے گا. دانتوں کی تکلیف میں آرام، اور وہ بھی ڈاکٹر کو دکھائے بغیر اور بغیر فیس کے بھی. ہے نا کچھ عجیب بات؟ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن پشاور شہر کے اندر ایک ایسا مزار بھی واقع ہے جہاں مقامی لوگوں کے عقیدے کے مطابق ایک کیل ٹھونکنے سے آپ کے دانت کی تکلیف دور ہو سکتی ہے. یہ مزار دانتوں والے بابا کے نام سے مشہور سید امیر غازی بابا کا ہے. میں کابل کے علاقے لوگر سے آیا ہوں. میرے دانت میں درد تھا اور یہاں رشتہ داروں کے ہاں آیا تھا، تو ابھی مزار پر دعا لینے حاضر ہوئے تھے. پہلے میں 20 سال پشاور میں رہ چکا ہوں. تبرک لینے آیا ہوں اور واپس اپنے گھر جا رہا ہوں. پشاور کے نواح میں ارباب لنڈے گاؤں میں واقع اس مزار پر روزانہ ایسے افراد آتے ہیں جو دانتوں کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. مزار پر آنے والے لوگوں کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ جس کسی کے دانت میں تکلیف ہو وہ یہاں آ کر مزار کے اندر موجود درخت کے مضبوط خشک تنوں میں کیل ٹھونکے تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی دانت کی تکلیف دور ہو جائے گی. دانت بھی درد تھا اور بیماری بھی ہے، پاؤں ہاتھ میں درد بھی ہے. لیکن اب کچھ عرصے سے شاعروں اور اولیاء کرام کے مزاروں پر شدت پسند حملوں کے باعث سید امیر غازی بابا کے مزار پر بھی لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا ہے. پہلے لوگ زیادہ آتا ہے اور کم آتا ہے کیونکہ 7% سے ڈرتا ہے. دیکھو رحمان بابا سے بھی مزار پر عملے کرتا ہے، ادھر سے آ رہے سارے جگہوں سے بھی کرتا ہے. دیکھ صحاب بابا سے بھی حملہ کیتا ہے. تو اس خاطر سے لوگ جڑی کم آتا ہے، پھر وہ زیادہ آتا ہے اور کم آتا ہے، ڈرتا ہے. لوگوں کا اللہ سے امید اور بھروسے کا تعلق ٹوٹ گیا. کوئی سیپیوں پہ، کوئی گھونگوں پہ، کوئی تعویذوں پہ، کوئی منکوں پہ، کوئی کڑوں پہ. وہ جی آپ نہیں مانتے، یہ بابا فلاں بابے کے دربار کا، یہ بڑی سرکار کے دربار کا، یہ فلاں حضرت کے دربار کا، یہ وہاں کا کڑا، یہ وہاں کی انگوٹھی، یہ وہاں کی بندری، یہ وہاں کا چھلا. 2 روپے کا چھلا لیتے ہیں، ایک مریض کے گلے میں باندھ دیتے ہیں، ایک دربار سے باندھ دیتے ہیں، ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں. لوگوں کے بھروسے اللہ سے